السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى على لسان يوسف أو امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه عزيز حكيم إن ربي غفور رحيم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری یہ نشستیں پچھلے کئی ہفتوں سے یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند یوسف علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ کی مجلس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی جس انداز سے قرآن نے پیش کیا، اسی انداز کو لے کر، اسی ترتیب کو لے کر ہم آپ کے سامنے ان واقعات کو سلسلے وار پیش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلی مجلس میں یوسف علیہ السلام کے خواب اور یوسف علیہ السلام کو کیسے غلام بنایا جاتا ہے، اور گزشتہ کی مجلس میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی اور جو فیصلہ سنایا گیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی دعوت، اور اس کے بعد بادشاہ کا وہ خواب جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے سنائی تھی۔ آج چلیے یہیں سے ہمارے واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جب وہ قید میں تھے تو بادشاہ نے اس زمانے کا ایک خواب دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی کہ جن کے یہاں یوسف علیہ السلام غلام بن کر رہتے تھے وہ مصر کے والی تھے۔ مصر اس زمانے میں ایک پورے کنٹری کو بھی کہا جاتا تھا اور ایک شہر کو بھی کہا جاتا تھا، اور بعض لوگوں نے پوری کنٹری کو مصر کہنے کا انہوں نے یہ بیان کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جس شہر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس شہر کا نام طیفور ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے، جو اس ملک کا اہم شہر تھا، وہاں کا میئر جس کا نام تھا العزیز۔ اب یہ شہر جو ایک بہت بڑے کنٹری کے اندر پڑتا ہے، اس پورے کنٹری کا بادشاہ تھا ملک مصر، مصر کا بادشاہ۔ تو اب یوسف علیہ السلام چونکہ قید میں تھے اور پورے کنٹری کا بادشاہ، پورے ملک کا بادشاہ، اس نے خواب دیکھا۔ اب خواب میں دیکھتا کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیاں ہیں اور یہ کھا رہی ہیں ان گائیوں کو جو موٹی تازی ہیں، اور وہاں پر 7 ہرے بھرے بالیاں پڑی ہوئی ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں پڑی ہوئی ہیں۔ بالیاں سمجھیے ڈھالیوں کو کہتے ہیں، جن میں دھان کے بالیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا، اور بادشاہ کو پریشانی ہوئی۔ ہم نے خواب کے متعلق بتایا تھا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا جس کا کوئی معنی نہیں، جو حالت لاشعوری میں انسان کے ذہن میں داخل ہو جاتی ہیں وہ باتیں، اور انہی کو انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ تو عام طور پر یہ جو تیسری قسم کا خواب ہے،
اس خواب کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور پہلا خواب خوشی ہونے کے لیے ہے اور دوسرا خواب جس سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے۔ تو یہ جو تیسری قسم کی خواب تھی، تو بادشاہ نے جب اپنا یہ واقعہ سنایا تو بادشاہ کے منسٹروں نے کہا کہ اے جہاں پناہ، آپ کا یہ جو خواب ہے یہ اسی نوع کا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں، یا پھر ہم نہیں جانتے۔ تو بادشاہ چونکہ اس خواب کو لے کر بڑا ہی سیریس تھا اور خواب بڑا واضح تھا، اور خواب کو بادشاہ نے پورے بھرپور انداز سے دیکھا تھا، تو بادشاہ کا وثوق تھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوگا۔ میرے منسٹرز اسے نہیں جانتے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہے۔ تو یہ خواب لے کر بادشاہ بہت ہی پریشان ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلانے والا، بادشاہ کا خادم، اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ اسے لے کر بڑے پریشان ہیں، حیران ہیں، تو اس وقت ساقی کو یاد آیا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، اور اس خواب کی تعبیر کو قید خانے میں ایک آدمی نے اس کی تعبیر سنائی جو بالکل واقع ہوئی، شرمندہ تعبیر ہوئی۔ تو اس ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ آپ کے قید خانے میں ایک بہت ہی اچھا آدمی، بہت ہی بزرگ آدمی قید خانے میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں کہوں، آپ کو یاد دلاؤں، لیکن میں بھول گیا ہوں، لیکن مجھے اب وہ چیز یاد آ رہی ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ وہ قید میں جا کر یوسف علیہ السلام سے ملے، اور بادشاہ انہیں اجازت دے دیتا ہے۔ یہ آدمی قید خانے میں آتا ہے اور آ کر یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے کہا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 بقرات عجاف۔ اس نے کہا کہ اے سچے یوسف، کیونکہ اس نے جو تعبیر سنائی تھی یوسف علیہ السلام نے، وہ تعبیر مکمل ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اے سچے یوسف، آپ اس خابیر کی تعبیر سنائیے جس میں 7 دبلی پتلی گائیاں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہرے بھرے اور سوکھے بالیاں ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ خواب کا منظر تھا جسے بادشاہ نے دیکھا، اس کی تعبیر کی ضرورت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی چوں چارہ کے، بغیر کسی قید اور شرط کے، عام طور پر ایسے موقع پر آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کا موقع ہے، مجھے لوگوں نے ظلماً قید خانے میں ڈال دیا، اب مجھے موقع مل گیا کہ وہ میرے پاس آئے ہیں، تو اب میں ان سے پورا ریونج لوں، یا پھر انہیں ان چیزوں کو کہلا سناؤں جو میں سننا چاہتا تھا۔ یہ ان کے لیے بہترین موقع تھا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، رسول تھے، لوگوں کی حاجت جانتے تھے، اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، لوگوں کی کمزوریوں کو پکڑ کر اس میں سے فائدہ اٹھانا، یہ طریقہ اچھے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ تو لوگ ان کے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ محتاج ہیں، تو انہوں نے ان کی حاجت کو فوراً پوری کی۔ فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر سنائی۔ دیکھیے، جب جیل کے 2 افراد، یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھی، جب ان سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں سنائی، انہیں روکا، اور اس کے بعد ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کیا، توحید کو پیش کیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ خواب کی تعبیر سنائی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام چونکہ انتہائی معاملہ فہم آدمی تھے، انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر تاخیر ٹھیک نہیں، اور اس کے بعد سامنے والے انہیں تو پہلے ہی بات پہنچ گئی ہے، تو یہاں پر دعوت کے لیے کوئی روم پیدا نہیں ہوتا، کوئی موقع پیدا نہیں ہوتا، تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر دعوت سنانا ضروری نہیں سمجھی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر سنائی، کہا کہ سن لو، تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پہلے کہا کہ دیکھیں، آنے والے 7 سال جس میں تم
جو بھی کاشتکاری کرتے ہو، جو بھی تمہارے یہاں پیداوار محصول بنتا ہے، ان چیزوں کو تم اپنے گوداموں میں محفوظ رکھو، اس میں سے ذرا لو اور اسے کھاؤ پیو۔ اب کوئی تجارت نہیں، اب اسے بانٹنا، اسے لے کر تجارت کرنا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری زمین میں قحط سالی آنے والی ہے، سکاڑ آنے والا ہے، کوئی بارش ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہاں کے لوگ فقر و فاقہ میں گھیرے جانے والے ہیں، پڑے جانے والے ہیں، تو ایسے موقع پر تمہیں جو بھی نکلتا ہے اسے کھائیں اور اسے حفاظت کریں، کیونکہ اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں جو انتہائی کڑے مراحل کے ساتھ آنے والے ہیں۔ تو مختصر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے 7 سال بارش ہوگی، لیکن آپ کو اس کے بعد کے 7 سال کی تیاری کرنی ہے۔ پہلے 7 سال بارش ہوگی، یہاں پر تم ایگریکلچر کرو گے، پیداوار کرو گے، تمہارے محصولات جمع ہوں گے، انہیں اپنے پاس گودام میں جمع کریں، کیونکہ اس کے بعد جو 7 سال آنے والے ہیں انتہائی شدید ہیں، وہاں پر سکاڑ آنے والا ہے، قحط سالی آنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر حالات درست ہو جائیں گے، یعنی 14 سال آپ کو محنت کرنی ہے، 14 سال آپ کو محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب 15ویں سال آئے گا تو وہ تمہارے لیے بارش لائے گا، اب وہاں پر لوگوں کے اندر خوشحالی عام ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے مختصر اس میں بتا دیا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ اگر آپ الفاظ میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہیں بیان کی، بلکہ آنے والی پریشانی کا حل سنایا۔ خواب کی تعبیر کیا ہے یہ بتائیں کہ 7 موٹی گائیاں کیا ہیں، اور یہ 7 دبلی پتلی گائیاں کیا ہیں، اور یہ 7 بالیاں کیا ہیں، اور اس کا کیا کنیکشن ہے۔ اسے بادشاہ نے دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پہلے خواب کی تعبیر بتانی چاہیے، بعد میں اس مشکل کا حل بتانا چاہیے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، حل پوچھنے کے لیے نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ نبی اور رسول تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ خواب کی تعبیر سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ آنے والی مصیبت کو کیسے ٹیکل کیا جائے، کیسے آنے والی پریشانی کا علاج کیا جائے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو خواب کی تعبیر سنا کر کہتے کہ بادشاہ یہ سنا دیجئے کہ تمہارے یہاں مصیبتیں آنے والی ہیں، 14 سال کی تمہیں محنت کرنی ہے، اور اس کے بعد خاموش رہ جاتے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بالکل آسان تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جہاں وہ اپنی مہارت، اپنی علم ثابت کریں۔ اگر یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر سناتے تو وہ اپنا علم ثابت کرتے اور بتاتے کہ دیکھو تمہارے جتنے بھی منسٹر ہیں کسی کو یہ بات پلے نہیں پڑی، یہ میں ہوں جس نے تم کو تعبیر سنایا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ میں سب سے بہتر آدمی ہوں۔ ثابت کرنے کا موقع، اپنی شخصیت کو جو ہے پروف کرنے کا موقع یہاں پر ضرورت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے سیدھے حل سنا دیا کہ پریشانی آئے گی، پریشانی کا یہ حل ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو نیگیٹو مینٹالٹی میں انہیں سیٹ کریں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں پازیٹیو مینٹالٹی انہیں دیں، ہے نا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، ساتھ پانی لے جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم اگر پانی جو پینے کا ہے اس سے وضو کر لیں تو پھر پینے کے لیے پانی کم ہو جائے گا، تو کریں کیا یا رسول اللہ؟ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو الطہور ماؤ والحل میتتہ، یہ جو سمندر کا پانی ہے بالکل پاک صاف ہے، اس میں کوئی نجاست نہیں، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، ہاں اس کے مردار کو بھی کھا سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس کے مردار کو بھی کھا سکتے ہیں، یعنی سمندر میں مچھلیاں مری پڑی ہوئی ہیں تو ان مچھلیوں کو کھانے میں کوئی قباحت نہیں، یہ طری کے جانور ہیں، زمین کے جانور ہیں جنہیں ذبح کرنا ضروری ہے۔
البتہ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان کی ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں آپ مردہ حاصل کیے ہیں، آپ انہیں کھا سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سمندر کا ہوا، پانی کا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید نالج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آپ یہ بہت دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو صرف پریشانی سنا کر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ پریشانی کا حل سنایا، ہے نا۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں جو میرے ذہن میں فی الحال آ رہے ہیں، لیکن میں چھوڑ کر بات آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی مکمل کرنی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہی کیا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں نیگیٹو میں نہیں ڈالا، انہیں پریشان نہیں کیا، کہا کہ یہی ہے سولوشن، اس پر عمل کرو گے تو بڑی آسانی سے اس پریشانی سے باہر آ سکتے ہو۔ تو بس نے جب ایک خواب کی تعبیر اور اس کا حل سنا، یہ دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس اس کی خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ کے 14 طبق روشن ہو گئے، بہت خوش ہوا، کہا کہ اسے لے کر آؤ، ہم تو اسے خاص آدمی بنا لیں گے۔ اتنا ذہین آدمی قید خانے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اتنا ہوشیار، اتنا سمجھدار، اسے کس نے قید میں بھیج دیا ہے؟ اسے لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ تو یہ آدمی دوڑا خوشخبری سنانے کے لیے کہ یوسف اب تمہارے لیے نجات کی راہ نکل آئی ہے، اب چلو اب باہر آ جاؤ، تم بھی باہر آنا چاہتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ آدمی گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رکو، فما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، کہا کہ رک جاؤ، جاؤ جا کر بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور بلا شبہ میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے، ان کی سازشوں سے بالکل واقف ہے، جانتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں فوراً باہر آنا پسند نہیں کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ جس کیس کے لیے آپ نے مجھے اندر ڈالا، جس تہمت کو مجھ پر تم نے مار کر مجھے اندر ڈالا، اب مجھے اس تہمت کا فیصلہ چاہیے کہ کیا میں حق پر ہوں کہ باطل میں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں، اور جو لوگ باطل میں ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ باطل میں تھے، میں حق پر تھا۔ فیصلہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد میں باہر آنے کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد میں باہر آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر دیکھیے، جب وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہوئے آئے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے بات نہیں کہی، ہے نا۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ خواب کی تعبیر میں سناتا ہوں، پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں کہا۔ وہاں پر خواب کی تعبیر سنا دی کیونکہ وہ ضرورت تھی، اس کا حل دے دیا۔ اور جب معاملہ ان سے جڑا، یعنی اب باہر یہ آ رہے ہیں، یہ باہر آ رہے ہیں، انہیں اب فائدہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری ضرورت سے پہلے انصاف اور فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ صاحب جو آئے وہ دوڑ کر بادشاہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ یوسف یہ چاہتے ہیں کہ معاملے کا فیصلہ ہو، حق سامنے آئے اور باطل جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام فیصلہ چاہتے ہیں۔ اور فوراً بادشاہ نے، چونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ یوسف باہر آئیں اور بادشاہ کے ساتھ رہیں، کیونکہ انہوں نے جو حل سنایا ہے کسی نے نہیں سنایا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے نظر میں خواب کی تعبیر کی بہت بڑی اہمیت تھی، کیونکہ اس نے اس تعبیر کو جاننے کے لیے پوری محنت کی، لیکن کسی نے نہیں بتایا، جبکہ اس کے کورٹ میں، اس کے دربار میں بڑے ذہین زیرک لوگ ہیں، عقلاء ہیں، لیکن کسی نے نہیں سنایا۔ جب یوسف نے سنایا تو بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس آدمی کے اندر وہ عناصر ہیں جن کی ہماری حکومت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بادشاہ اس معاملے کو سیریس لیتا ہے، ورنہ آپ بحیثیت بادشاہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس کے کام ہوں گے کیا؟ ایک کوئی آدمی قید میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے بادشاہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہوئے پھرے گا؟ ایک کام تو قاضی کا ہے، قاضی نے فیصلہ سنا دیا، وہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے، یہی بادشاہ کرنا ہے۔ لیکن بادشاہ چونکہ اس معاملے کو بڑا سیریس لے رہا تھا تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا۔ ان میں کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی بھی تھی۔ سب کو بادشاہ نے بلایا، بلا کر کہا فما خطبکم اذ راوتن یوسف عن نفسی، بتاؤ کہ حق کون پر ہے، حق پر کون ہے؟ تم نے یوسف کو غلط کے لیے، گندگی کے لیے بلایا کہ نہیں بلایا؟ تو ان عورتوں نے کیا کہا؟ حاشا للہ، پوری
جو ہے بڑا ہی تعجب ہے اور اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے کہ وما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کو کبھی بھی کوئی برائی میں نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی یوسف کو کوئی برائی میں نہیں دیکھا۔ ہاں یہ عورت تھی جس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ اب وہاں پر چونکہ ان عورتوں میں کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی بھی تھی زلیخا۔ اس نے کہا کہ الآن حصحص الحق، اب حق ظاہر ہونے والا ہے، انا راودته عن نفسی، غلطی میری ہے، میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں یہ کہا کہ ان عورتوں کا کیا ہوا؟ حالانکہ یوسف علیہ السلام ایک غیر قرآن میں اگر ہم غور و خوض کریں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آدمی قید میں پڑا ہوا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے قید میں آیا، پہلے ان کا نام لینا چاہیے، کہنا یہ چاہیے کہ اس عورت کا کیا ہوا، اس عورت جس نے مجھ پر تہمت لگائی، جا کر اس عورت سے پوچھیں کہ وہ حق پر ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یہی یوسف علیہ السلام کی بات چیت ہونی چاہیے، عام ذہن یہی کہتا ہے۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام نے وہ نہیں کہا کہ جاؤ ان عورتوں کے بارے میں پوچھو۔ کیوں؟ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جائیں زلیخا سے پوچھیں کہ ہوا کیا ہے نا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھے، تو اسے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی ذہین اور سمجھدار آدمی تھے، اور بادشاہ کو اصل میں ان چیزوں نے متاثر کروا دیا تھا کہ انہوں نے نہیں، اگر وہ عورت کو بادشاہ بلاتا، اب بادشاہ پہلے اس عورت کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے ایک مین گورنر کی بیوی ہے، اسے برسر عام لوگوں میں بلایا جائے، اسے ذلیل کیا جائے، ہو سکتا بادشاہ اس کے لیے تیار نہ ہو سکتا بادشاہ اس کے لیے تیار نہ ہو، یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ سارے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ یوسف کو عورتوں کے سامنے لایا گیا اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ واقعہ زیادہ مشہور تھا اس واقعے سے جہاں یوسف علیہ السلام کے پیچھے عورت دوڑتی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑتی ہے، اس واقعے سے یہ واقعہ زیادہ مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ جو واقعہ پیش آیا وہ ایوانے کے اندر 4 دروازے کے اندر جو باتیں باہر آئی لوگوں نے اسے جانا، لیکن عورتوں کا مجلس میں لانا، ان کے ہاتھ میں چاقو دینا اور وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنا، یہ برملا ہوا تھا۔ یہ ساری عورتیں آئی تھی، سب لوگوں نے اس مجلس کے بارے میں جانا تھا، تو یہ واقعہ زیادہ مشہور تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹا، کیا وجہ، اور اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، اس کے اندر کیا کیا مخفی چیزیں ہیں۔ اس تعلق سے یوسف علیہ السلام نے اشارہ کر دیا تو بادشاہ نے، دوسرے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یوسف اصل کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں پوچھا، نہ کہ ایک عورت کے بارے میں جس سے معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اسے اچھی طریقے سے جان لیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن کی تعبیر، قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہر لفظ اپنے اندر معنی رکھتا ہے، ہر لفظ اپنے اندر ایک دنیا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے قرآن کے حرف کو پڑھا اور ہر حرف کے معنوں کو جاننے کی کوشش کی۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں عربی معلوم ہے اور وہ ان چیزوں کے رموز و اوقاف سے واقفیت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہے نا۔ یہ بڑا ہی انوکھا علم ہے، اللہ اکبر۔ قرآن عربی میں ہے، جتنی آپ کی عربی پختی ہوگی اتنے معاملے، اتنے واقعات، اتنے احکامات، اتنی آپ کی سوچ گہری اترے گی جتنا آپ کو زیادہ عربی معلوم ہے۔ بہرحال اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کے تعلق سے پوچھا۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے سب کو بلایا، سب سے پوچھا، سبوں نے کہا کہ یوسف بری ہیں، بری الساحہ ہے، اور اس کے بعد یہ عورت نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں اقرار کرتی ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی۔ اصل میں سب لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کی مہارت نے لبھا لیا، سب پریشان تھے۔ جب ایک خواب کی تعبیر آئی، ساتھ حل آیا، تو سبوں نے یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ان کی مکانت کو مان لیا۔ جب لوگ ایک آدمی کو بڑا مان لیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس پر جو تہمت لگائی گئی ہے وہ غلط ہے، غلط تو وہ ہیں جنہوں نے غلطی کی ہے۔ تو یہی یہاں پر ہوا تھا۔
ان عورتوں نے اپنی غلطی کو مانا اور زلیخا نے اپنی غلطی کو مانا. تو اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، تو اس سے پہلے یہ بھی سن لیجئے، وہاں پر جہاں پر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ذَلِكَ لِيَعْلَمْ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، یہ آیت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں اس سے پہلے زلیخا کا اعتراف ہے، اس کے بعد یہ آیت کی ٹکڑی آئی ہے. اب یہاں پر مفسرین کے اندر اختلاف یہ ہے کہ اس ٹکڑی کو یوسف نے کہا یا پھر زلیخا نے کہا. یعنی اس میں یہ ہے کہ میں اس لیے اس کام کو میں نے کیا تاکہ میرا جو آقا ہے وہ جان لے کہ میں نے اسے خیانت نہیں کی، اور اللہ گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کے بعد وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو پاک دامن پاک ثابت نہیں کرتا، کیونکہ نفس یہ برائیوں کو کھینچنے کی اس کے اندر عادت ہے، برائیوں کی طرف مائل ہونا اس نفس کی عادت ہے. الا ما رحم ربی، سوائے ان نفوس کے جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے. ان ربی لغفور رحیم، بلا شبہ میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا رحمان ہے. تو یہ دو آیت کی جو ٹکڑیاں ہیں یہ کس نے کہا، اس تعلق سے مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کی آیت اس فلو کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے جب دیکھیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو آیت کی ٹکڑیوں کو کہنے والی کون تھی؟ زلیخا تھی، عزیز مصر کی بیوی. چونکہ وہ پاک دامن تھی، اس سے غلطی ایک مرتبہ سرزد ہو گئی تھی، اس نے اس کے بعد اس غلطی کا احساس اپنے دل میں پیدا کیا، شعور پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا تھا، اس لیے وہ مجلس میں اعتراف کر رہی ہے. اگر یہ بری ہوتی ہے نا، دیکھیے غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، غلطی کر غلطی پہ اڑے رہنا یہ شیطان کی فطرت ہے. غلطی ہو گئی سو اس نے غلطی مان لی، برملا مانی اس نے غلطی، برملا اس نے توبہ کیا. تو اس لیے یہ اس عورت کے اندر خیر تھا، اور اس لیے اس عورت نے کہا کہ میں اس لیے اعتراف کر چکی ہوں تاکہ میرے آقا یعنی میرے شوہر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کے پیٹھ کے پیچھے میں نے اب تک کوئی خیانت نہیں کی. یہ ایک لوتا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد میں نے کبھی بھی میرے شوہر کی خیانت نہیں کی. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں غلطی سے بری ہوں، کیونکہ نفس جو ہے یہ برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ جسے بچانا چاہے، یعنی اللہ نے مجھے بچا لیا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، لیکن ابن کثیر اور دوسرے اہل علم نے اس سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ قول اصل میں زلیخا عزیز مصر کی بیوی کا تھا، اور سیاق اسی پر دلالت کرتا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ اس عورت نے اپنی غلطی کا نہ کہ صرف اعتراف کیا بلکہ اپنے نفس کی غلطی کو مانا، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے خیانت نہیں کی، میں پاک دامن عورت ہوں. یہ غلطی جو مجھ سے سرزد ہو گئی. ان چیزوں سے، ان دو ٹکڑیوں سے یہ باتوں کی ہمیں خبر ملتی ہے. بہرحال بات آگے بڑھائیے. اس کے بعد بادشاہ نے جب معاملہ روان دواں ہو گیا، یوسف کا دل صاف ہو گیا، غلطی کس کی ہے معلوم ہو گیا، باطل کس پر تھے معلوم ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام باہر آنے کے لیے تیار ہو گئے. اب جب باہر آئے تو یوسف علیہ السلام، دیکھیے سبحان اللہ، ان آیتوں میں، ان واقعات میں ایک نبی کی شخصیت کس طرح عیاں ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے. یہاں سے ہم اور آپ کو ان کے اخلاق لینا چاہیے، ورنہ ان واقعات کے بیان کرنے کا کیا مقصد؟ یہ واقعات بیان کرنے کا کیا مقصد؟ دیکھیے کیسے اچھے آدمی کی شخصیت جھلکتی ہے. جب یوسف علیہ السلام باہر آئے، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت کو جیل میں ڈالیں، اس عورت کو سزا دے، اس عورت کی وجہ سے میں نے 7 سال جیل میں کاٹے ہیں، اس عورت کی وجہ سے اتنی ساری پریشانیاں، اتنی ساری تہمتیں، اتنی ساری دقتیں، فوراً اس عورت کو جیل میں ڈالیں تب جا کر میں باہر آؤں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گئی کہ اس عورت نے توبہ کر لیا ہے، اس عورت کو اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے لیے کافی تھا. اب یہاں پر کوئی انتقام پسند ہوتا تو کہتا کہ نہیں، میرا نفس اس وقت ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک کہ اس عورت کو سزا نہیں مل جائے.
یہ غلط طریقہ ہے. یہ عفو درگزری کا مادہ نہیں. معافی کا جو انسان کے اندر ایک اچھی سی عادت ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا. یہ نہیں چاہتا کہ دشمن کو اذیت ہو, دشمن کو اسے پریشانی ہو, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ حق کیا ہے معلوم ہو جائے, غلطی کس کی ہے وہ غلطی مان لے اور غلطی کو چھوڑ دے. یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کون سی بڑی شخصیت ہوگی جو فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا. دیکھیے یہ سورت کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا, تو ان واقعات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا امپیکٹ کریٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سن کر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نبی کی شخصیت کیسی ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر بھرپور لے لیا تھا. اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ عفو و درگزری سے کام لیا. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اس عورت کو سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام چپکے سے باہر آ گئے اور بادشاہ نے انہیں اپنے پاس قریب کیا, اور بادشاہ نے, کہا جاتا ہے کہ تاریخی روایت ہے, بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے زبانی خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہیں, آپ ایک مرتبہ خواب کی تعبیر سنا دیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کو ایسے سنایا جیسے بادشاہ نے دیکھا تھا, اور اس کے بعد خواب کی تعبیر ایسے سنائی کہ بادشاہ کے ہوش و حواس اڑ گئے, ہوش و حواس اڑ گئے. اس لیے بادشاہ نے کہا کہ آج تم میرے بہت قریب ہو, آج سے تم بہت بڑے مرتبے والے ہو, تمہیں ہم بڑا منصب دینے والے ہیں, بڑا منصب دینے والے ہیں, تمہیں ہم وہ کچھ دینے والے ہیں جو کچھ تم سے چھین لیا گیا تھا, تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا ہم نعم البدل تمہیں دینے والے ہیں. تو یوسف علیہ السلام ان تعریفات اور ان اقوال ان چیزوں کے منتظر نہیں تھے, ہے نا. وہ نہیں چاہتے کہ بادشاہ ان کی تعریف کرے. انہیں تو یہ پریشانی لاحق ہے کہ جب یہ مصیبت آئے گی, یہ قحط سالی آئے گی, تو کون اسے ٹھیک سے ایڈمنسٹریٹ کر پائے گا, اس کا نظم و نسق کون کر سکتا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کے اندر اس کی صلاحیت نہیں, نہ ان کے مشیروں ان کے وزیروں میں صلاحیت ہے کہ آنے والے 14 سال ٹھیک سے ایڈمنسٹریٹ کر پائیں, کیونکہ آنے والے جو ایام ہیں وہ بڑے کٹھن ہیں. اگر انہیں سنبھالا نہ جائے تو پورا مصر لٹ جائے گا اور کئی لوگ بھوک کے مارے مر جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام چونکہ نبی ہیں, لوگوں کا انہیں اتنا خیال ہے کہ بادشاہ کی یہ تعریف ان پر کچھ کام نہیں کر رہی ہے نا. نیک لوگ, سمجھدار ہوشیار لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر لوگوں کی تعریف بھی زیادہ اثر نہ کریں اور لوگوں کی مذمت بھی زیادہ اثر نہ کریں. ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو لوگ تعریف کرتے ہیں تب بھی آپ ویسے ہی رہتے ہیں, لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں تب بھی آپ ایسے رہتے ہیں, کیا مانا, کیا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ میں نے ایک ترشول بنا لیا ہے. میرے سامنے ایک ترشول کہتے ہیں کہ ایک رکاوٹ کو, میں نے ایک رکاوٹ بنا لیا, جیسا کہ میری امیونٹی پاور اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ایک ترشول بنا چکا ہے. تعریف بھی لگ کے جمپ ہو جاتی ہے, گالیاں بھی لگ کے جمپ ہو جاتی ہیں, مجھے کچھ اثر نہیں ہوتا, مجھے کچھ اثر نہیں ہوتا. تو تجربے سے آدمی کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں کی تعریفیں اس کی کوئی معنی نہیں, تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوگی, اس کے بعد ختم. یہ لوگ جنہوں نے تعریف کی, عین ممکن ہے کہ سب مل کے مذمت کریں, یہ بھی ممکن ہے. تو لوگوں کی مذمتیں, لوگوں کی تعریفیں, ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے بہت ہی اچھی باتیں لکھی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی, انجان آدمی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو اس کے سلام کو لے کر خوش ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ میں اتنا مشہور ہوں کہ ایک انجان آدمی میرے لیے سلام کر رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں, دل میں یہ بات آ گئی کہ میری شہرت اتنی ہے کہ بازار میں سب مجھے سلام کرتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ وہاں سے تمہارے بربادی کے مراحل شروع, وہاں سے تمہارے بربادی کے مراحل شروع. اگر آپ کو معلوم ہو کہ تم اتنے مشہور ہو گئے ہو تو وہاں سے ڈرنا شروع کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز کہیں نہ کہیں ایک خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے کہ تمہیں اب زیادہ الرٹ رہنا ہے, زیادہ آپ کو اخلاص اور زیادہ تقوی کا اظہار اور اپنی خلوت میں اللہ کا خدشہ تمہیں پیدا کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام
انہیں بادشاہ کی تعریف کچھ کام نہیں دی. یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ پڑا ہوا ہے کہ کیسے آنے والے کا مسئلہ حل کریں. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض. جو بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں بڑا منصب دینے والے ہیں, بڑا پوسٹ دینے والے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے, کیونکہ میں اس کام کو جانتا ہوں اور میں اسے ایڈمنسٹریٹ کرنا بھرپور انداز سے جانتا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب یہاں پر بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے منصب مانگا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی ایک صحابہ کو روکا ہے. ایک مرتبہ ابو ذر آ کے پوچھے کہ اے رسول اللہ مجھے فلاں علاقے کا گورنر بنا دیجئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو, نکلو, پوچھو مت. اور عبد الرحمن بن سمرہ کی مشہور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ, کہا کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ تم امارت کبھی بھی مت مانگو, عہدہ کبھی بھی مت مانگو, کیونکہ اگر تم عہدہ مانگو گے اور تمہیں عہدہ دے دیا گیا تو اب اس کی ذمہ داری تمہارے کھاندے پر ہے. اگر تمہیں کوئی عہدہ دیا گیا بغیر مانگے تو اعنت علیہا, اللہ کی مدد آئے گی اور تم اسے بھرپور انداز میں کر پاؤ گے. اگر کوئی ذمہ داری آپ ہی کے پاس دے دی جائے تو پھر بربادی ہے. اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بربادی ہے. اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو خاموش رہو, عمارت مت مانگو, اپنے آپ کو اتنا زیادہ اہل مت سمجھو, اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہوشیار ہونہار مت سمجھو, خاموش رہو. ہاں اگر لوگوں نے محسوس کیا کہ تمہارے اندر وہ قابلیت اور وہ خوبیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر تم عمارت سنبھال سکتے ہو تو تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے. لوگ جب تمہیں دیں گے اور تم نے جب لے لیا تو اس کے بعد یاد رکھیے کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کی مدد تمہیں آنے والی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اس لیے مانگا, پہلے تو انہیں نبی ہونے کی وجہ سے وحی کی مدد ملتی ہے, عام لوگوں کی طرح نہیں کہ انہیں وحی سے مدد ملے. یہ نبی تھے, وحی کے ذریعے سے انہیں ڈائریکشنز ملتے تھے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہاں پر عمارت مانگی. نمبر 2, یوسف علیہ السلام نے اس لیے عمارت مانگی کیونکہ وہاں پر اس کام کو جاننے والا کوئی اور نہیں تھا, اس معاملے کا فہم کوئی اور نہیں رکھتا تھا. کسی دوسرے کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری جائے گی تو وہ اس پورا برباد کر دے گا, پورا خراب کر دے گا. تو اگر کوئی ایسا موقع کریٹ ہو ہم اور آپ کی زندگی میں جہاں پر ایک ذمہ داری لینی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی, تو یہاں پر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پائے گا, اس سے غلطی ہوگی. تو ایسی صورت میں آپ اپنے اندر وہ صلاحیت دیکھتے ہیں تو آپ نے آگے چل کے پوچھ لیا تو بعض اہل علم کے نزدیک کوئی غلطی نہیں. لیکن اکثر و بیشتر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے, وہی کے ذریعے سے انہیں مدد ملتی تھی, ان کا معاملہ بالکل اور ہے. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہہ دیا لا تسأل الامارہ, کوئی منصب, کوئی عہدہ, کوئی عمارت مت مانگو تو مت مانگو مطلقاً. اور یہ جو پہلا کیس ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ذمہ دار یا آپ اپنے آپ کے اندر وہ قابلیت دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری تم سنبھال سکتے ہو, یہ بہت ہی ریئر واقعہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر پورے غیر مسلمان ہیں, ہے نا, یا پھر ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر پورے سمجھے کہ جیل میں ہیں, جہاں پر پورے گنڈے لٹیرے ہیں, وہاں پر کوئی ذمہ داری ہے, ان گنڈوں لٹوروں سے تو نہیں ہو سکتا ہے, تو وہاں پر آپ نے آگے بڑھ کے کچھ ذمہ داری لی تو الگ بات ہے. ایک بالکل ریئر سرکمسٹنس ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے بہت ہیں, آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں, وہاں پر عمارت مانگنا, منصب مانگنا یہ عیب ہے. نیک آدمی ایک کام نہیں کر سکتا, اچھا آدمی یہ غلطی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم, میں زبردست حفاظت کرنے والا اور اس کا بھرپور علم رکھنے والا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہر آدمی کو تھرا کر رکھ دیتا ہے, یہ تھے جیل میں اور اس سے پہلے غلام کے طور پر ایوانے میں تھے ملک عزیز کے, ہے نا, عزیز مصر کے.
ابھی نہیں، اتنا سارا علم کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک مستی کے ایڈمنسٹریٹر بننے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کا دعویٰ غلط نہیں ہے؟ وہ نبی ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے. اتنا علم، اتنی مہارت، اتنا تجربہ کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھ لیجیے، اللہ نے قرآن میں کہا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھائے گا. اللہ سے ڈرو، زندگی کو آگے بڑھاؤ، آنے والی رکاوٹوں کو کیسے ٹیکل کریں اس کا علم اللہ آپ کو دے گا. جیسے کہ صحابہ نے کیا، وہ ذمہ داری ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ذمہ داری کو لے کر اللہ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھے. تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، عمر بن خطاب نے کیا کچھ نہیں کیا، ایسے ایسے کام کیے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر ان کی زندگی پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں. تو جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے سکھاتا ہے، غیب سے اسے سکھاتا ہے، غیب سے اس کی تعلیم ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ اللہ نے انہیں وہ فہم، وہ سمجھ دی، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے پاس کہتے ہیں کہ چلو مجھے دے دو، میں سنبھال لوں گا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اور اسی طریقے سے ہم زمین میں یوسف کو بھرپور، ان کے قدم کو ہم نے جما دیا، یوسف کو ہم نے بالکل زمین میں فکس کر دیا. اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، بادشاہ برائے نام بادشاہ ہو گیا. اور مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد کہتے ہیں، خازن نے بات لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر جب یہ صلاحیت دیکھی تو بادشاہ بالکل خاموش ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو اس نے آگے کر دیا. پورا ملک اب ان کے ہاتھ میں تھا. اب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ تو صرف ربر سٹامپ ہو گیا تھا اور پورا کا پورا یوسف علیہ السلام چلا رہے تھے. جیسے پریزیڈنٹ اور پی ایم ہوتا ہے، جیسے پریزیڈنٹ تو وہ بیٹھے رہتا ہے، کام پورا پی ایم کرتا ہے، تو بالکل وہی معاملہ وہاں پر ہو گیا کہ بستی کا جو بادشاہ تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا. اب پورا ملک یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں جما دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے یوسف رہ جائیں. پوری زمین ان کے ہاتھ میں تھی. یہ اس لیے کہ کیونکہ وہ قید میں پڑے ہوئے تھے، وہ جہاں چاہے رہ نہیں سکتے تھے، انہیں تو قید خانے میں رہنا تھا. اللہ نے انہیں قید سے باہر نکالا تو اب یوسف علیہ السلام جہاں چاہے رہ سکتے ہیں اور جہاں چاہے ان کے قدم جما سکتے ہیں. اور پورا ملک ان کے ہاتھ میں، پورے کا پورا ملک بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ خاموش ہو گیا. اور مجاہد کے بقول مجاہد، بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اتنی دعوت دی کہ وہ بادشاہ اسلام قبول کر چکا تھا. نہ کہ صرف بادشاہ بلکہ بہت سارے ذمہ داروں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یوسف علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہو گیا. دیکھیے یہاں پر آپ کو اسلام غیر مذہبی لوگوں کے ساتھ کیسے رواداری سے پیش آنا ہے وہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے. یوسف بادشاہ بننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بھائی مسلمان نہیں بنو گے تو سب کے سر مار دوں گا. بادشاہ ہیں، لوگوں کے خیر کے لیے ان کے جو بھی معاملات ہیں، ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ تو انہیں کرنی ہے، مسلمانوں کے غیر مسلمانوں. ہاں، بحیثیت نبی انہوں نے دعوت کا کام جاری رکھا. بحیثیت بادشاہ سب مسلمان غیر مسلمان کے لیے بادشاہ ہیں، سب کے لیے انصاف ہونا چاہیے، سب پر اس ملک کا حق ہے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، کسی پر زبردستی نہیں کہ وہ اسلام قبول کریں. یوسف علیہ السلام نے یہاں پر دو زبردست رول ایک ہی شخصیت کے اندر بہترین انداز سے انہوں نے پلے کیا. ایک بحیثیت بادشاہ، پورے ملک گیری ان کے ہاتھ میں، اور نمبر دو بحیثیت نبی، بحیثیت داعی، انہوں نے دعوت کا کام بھی بھرپور کیا. جہاں کہیں بھی موقع ملا انہوں نے اسلام کو پیش کیا اور لوگوں نے ان کے زمانے میں اسلام قبول کیا. اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر، نبی کی شخصیت کو دیکھ کر. یہاں پر کوئی تیغ و تفن کا کام نہیں ہوا کہ تلوار لے کر لوگوں کو دبایا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوا ادھر. تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بادشاہ بھی بادشاہ بن جائے، مسلمان بھی بادشاہ بن جائے، تو رعایا میں جو غیر مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہلے ان کی حفاظت ہو اور ان کے ساتھ بھرپور بہترین ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کے حقوق پامال نہ ہوں.
تو یوسف علیہ السلام نے یہی کام یہاں پر بہترین انداز سے کیا. اب ہوا کیا کہ پورے ملک کے بادشاہ یوسف علیہ السلام ہو جاتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام ان ایام میں داخل ہو گئے جن کے بارے میں انہوں نے خواب کی تعبیر میں سنایا تھا. اب وہ 14 سال کا آغاز ہو گیا تھا. اب پہلے 7 سال یوسف علیہ السلام نے گوداموں کو بھرا اور بہترین. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے ملک کا ایگریکلچر اب ان کے ہاتھ میں ہے نا. کاشتکاری ان کے ہاتھ میں ہے, کسانوں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں, پیداوار کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کیسے کیسے گودام نہیں بنے ہوں گے, کیسے کیسے لوگوں کو انوالو نہیں کیا ہوگا, کیسے رات دن انہوں نے ایک کر کے محنت نہیں کی ہوگی. یہ عاقل کو اشارہ کافی ہے. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب یہ 7 سال گزر گئے, گوداموں کو انہوں نے بھر لیا اور اناج کا کافی بھرپور انتظام کر لیا. جب لوگوں نے ان کی انتظام کو دیکھا تو لوگ جوق در جوق مسلمان ہوئے. یہاں پر آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مسلمان اپنے الفاظ سے مسلمان نہ رہے, اپنی بات چیت سے صرف مسلمان نہ رہے, بلکہ اپنی کرتوت, اپنے اعمال سے بھی مسلمان رہے. کیونکہ لوگ آپ کی بات چیت سے زیادہ آپ کی شعلہ آور بیانی, آپ کی جوش بھری تقریریں, آپ کی زبان دانی دیکھ کر بہت ہی کم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. لوگوں کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اس وقت جب آپ عمل میں اسلام رکھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جس انداز سے ایڈمنسٹریٹ کیا تو لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے. اور اس کے بعد وہ 7 سال شروع ہوئے جنہیں لے کر یوسف علیہ السلام پریشان تھے. اور ایسی قحط سالی آئی, نیل سوکھ گیا, ندیاں سوکھ گئیں. یہ ایسی قحط سالی تھی, وہ صرف مصر کے سے اس کا تعلق نہیں تھا بلکہ پوری دنیا سے اس کا تعلق تھا. مصر کے آس پاس جتنے بھی ملک تھے سب میں سوکاڑ آیا ہوا تھا, سب میں قحط سالی آئی ہوئی تھی. زمین پوری بانجھ ہو گئی تھی, آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہے. اب سارے لوگ پریشان. اب یوسف علیہ السلام کے پاس گودام ان کے بھرے ہوئے ہیں اور کیلکولیٹیولی وہ چیزوں کو باہر نکالتے ہیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. جتنی ضرورت تھی اتنی ہی نکالتے ہیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. اس انداز سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹ کیا. تو چونکہ یہ قحط سالی ساری دنیا میں آئی ہوئی تھی تو آس پاس کے ملک بھی آتے تھے لوگ, آس پاس کے ملک کے لوگ بھی آتے تھے. جب آس پاس کے ملک کے لوگ آتے تھے تو یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے پاس جو ہے وہ دیں, اس کے بدل میں, اس کے عوض میں اناج لے جائیں. اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو پیسے دیں, اگر ان کے پاس کپڑے ہیں تو کپڑے دیں. جو بھی ان کے ملک میں اویلیبل ہے, جو بھی ان کے پاس موجود ہے وہ لے کر لائیں اور وہ دیں اور اس کے بدلے کھانے کا سامان لے جائیں. تو یوسف علیہ السلام نے ملک کے باہر سے جو بھی آتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک کام کیا اور اس انداز سے انہوں نے 2 کام کیے. ایک, یہ جو غلہ ہے اس کی غیر ضرورت لوگوں کے اندر استعمال کو ختم کر دیا ہے نا. کچھ دے کر لینا ہے تو لوگ کیا کریں گے, جتنی ضرورت ہے اتنا دیں گے ہے نا. غیر ضروری یہ اناج پامال ہو جائے, اس کی پامالی سے یوسف علیہ السلام نے بچا لیا. نمبر 2, انہوں نے اپنے کنٹری کے اکنامی کو ڈیولپ کیا. وہ اپنے اپنے پروڈکٹس لے کر آئیں گے, اپنے اپنے چیزوں کو لے کر لائیں گے تو وہ بادشاہ کے خزانے میں جمع ہوں گے اور اس سے ان کی بستی کا اکنامی مضبوط ہوگا. دیکھیں کتنے زیر انداز سے کام کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب قحط سالی عام ہوئی تو یہ قحط سالی فلسطین میں بھی پڑی. اب فلسطین میں کون ہے؟ فلسطین میں یوسف علیہ السلام کے خاندان والے ہیں. کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام ان کے گھر سے نکل کر غلام بن کر اور ایوان عزیز مصر میں رہ کر پھر قید میں جا کر پھر بادشاہ بننے تک کا جو دور تھا, جو مدت تھی, وہ 40 سال کی مدت تھی. کتنی؟ 40 سال کی مدت تھی. تو یوسف علیہ السلام اب لگ بھگ 45 یا پھر 47 سال کے ہو گئے تھے. 45-47 کی ان کی لگ بھگ ایج ہو چکی تھی. اس موقع پر جب قحط سالی عام ہوئی تو فلسطین پر بھی یہ قحط سالی پڑی. وہاں پر یعقوب علیہ السلام ہے اور وہاں پر اور کون ہے, ان کے بھائی ہیں. وہ لوگ بھی انتہائی پریشان ہوئے. انہیں خبر پہنچی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ اناج دیتا ہے, کچھ پیسے لے کر بدلے میں اناج دیتا ہے.
یہ سن کر ان لوگوں نے بھی اناج حاصل کرنے کے لیے یہ مصر آتے ہیں. اور جیسے ہی یہ مصر پہنچتے ہیں اور بادشاہ کے یہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ بڑے بھائی روبین ہے اور یہ یہوذا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. انہیں دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا. اب یہاں پر پورے بھائی نکل کر آئے, لگ بھگ ان کی تعداد 10 کی تھی, نہیں بلکہ تعداد 10 کی تھی. 10 کی تعداد آئی تھی. وہ اس لیے آئی تھی کہ یہاں پر قانون یہ تھا کہ ہر آدمی کو ایک غلہ ملے گا, ایک کو 2 غلہ نہیں ملے گا, کیونکہ یہاں پر غلے کی کمی ہے. ایک آدمی چاہے اپنے پاس جو بھی سامان لائے وہ سامان دے, ایک آدمی کو ایک غلہ دیا جائے گا, پر ہیڈ سروس ہے نا. اس لیے 10 نے بھی یہاں پر حاضری دی تاکہ ہر آدمی کو ان کا غلہ مل جائے, ورنہ ایک آدمی آ کے سب کا غلہ لے جا سکتا ہے. یہاں پر 10 کے 10 آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک سر کو ایک غلہ ملنے والا ہے. تو یہ لوگ 10 آئے تو یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی ان کے چہروں کو دیکھا پہچان لیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. ان سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کیا معاملہ ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ ہیں اور معاملہ ملک کا ہے, پے دور پہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, کیا بادشاہ ہر قافلے سے ملاقات کرے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اس کے تو کام کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے سٹافز ہوتے ہیں, وہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں. بادشاہ وہ اوپر سے سپروائز کرتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ کا انتظام تھا کہ جب یوسف علیہ السلام سپروائز کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے تو اتفاقاً یہ 10 لوگ وہاں پر آ گئے تھے. یہ ایک اتفاق تھا, ورنہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ آ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ تقریباً ممکن نہیں ہے. تو یہ چونکہ یہ کیپٹل سٹی تھی اور یہاں پر بادشاہ رہتا تھا, یہاں پر بڑے گودام تھے, تو ان لوگوں کو یہاں پر آنا پڑا. اور اتفاقاً یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا. جیسے ان لوگوں کو دیکھا رک گئے, جیسے ان لوگوں کو دیکھا کہ رک گئے. بہت ساری باتیں کرنی ہیں ان سے, ہے نا, بہت ساری تفصیلیں ہیں ان سے جڑی ہوئی ہماری. تو یوسف علیہ السلام رک گئے اور سبھوں سے ان کے پاس جو بھی تھا لیا اور کہا کہ سب کو ایک ایک غلہ دے دیا جائے. سبوں کو غلے دے دیے گئے اور سب خوش ہیں, سب خوش ہیں. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بہت دور فلسطین سے آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خاندان والے اتنے ہی ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ کے 12 لڑکے ہیں, ان میں سے ایک لڑکا بہت بچپن میں ختم ہو گیا, اب باقی 11 بچے ہیں. تو یوسف نے کہا کہ میں تو 10 کو دیکھ رہا ہوں, 11واں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے باپ کا لخت جگر ہے, تو باپ کو چھوڑ کر ہٹتا نہیں, تو وہ اس لیے آ نہیں پایا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری مہمان نوازی کیسی ہے, ہم دل کھول کر دیکھتے ہیں, تو اس لیے اگر آئندہ آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائیں, آپ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائیں, اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ چل دیے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص اسسٹنٹ کو بلایا, بلا کر کہا کہ انہوں نے جو بھی مال دیا تھا ان کے مال کو واپس انہی کے سامان میں رکھ دو. انہوں نے جو بھی دے کر مال خریدا تھا وہ سامان کو واپس انہی کے غلوں میں ٹھونس دو تاکہ وہ واپس جائیں, ہمارے تعلق سے اچھا سوچیں. تو لوگ واپس گئے اور والد صاحب کے پاس بڑے خوشی سے کہا کہ بڑا ہی اچھا بادشاہ ہے, بڑا نیک دل بادشاہ ہے, اور اس کا کیا روب داب ہے, کیا وہ کپڑے پہنتا ہے, کیا اس کا دربار ہے, کیسے اس کے حوالی موالی ہیں, کیسے اس کے نوکر چاکر ہیں, کیا عظیم ملک ہے اور کیا زبردست بادشاہ ہے, وہ کیا حسین ہے, وہ کیا منظر ہے. سب انہوں نے باپ کو سنایا. تو باپ نے پوری بات سنی, اور اس کے بعد جب انہوں نے غلہ کھول کر باپ کے سامنے غلہ اتارا تو غلے کے اندر انہوں نے جو سامان دیے تھے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سکہ دیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اشرفیاں دی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ دوسری چیزیں دی ہو, انہیں یوسف علیہ السلام نے غلے میں ٹھونس دیا تھا. وہ چیزیں جب سامنے آئیں تو ان کے دل بادشاہ کی محبت سے لبریز ہو گئے. نے کہا کہ ابا جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے, اور اس بادشاہ نے ہمیں کہا کہ آئندہ جب آؤ گے تو تمہارا جو بھائی ہے جو اس بار چھوڑ گیا ہے اسے بھی لے کر لانا. تو ابا جان آپ اجازت دیں ہم آئندہ جائیں تو ہمارے
چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. والد صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں وہ نہیں چلے گا, ہے نا, اسے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تم نے اس سے پہلے ان کے بھائی کے ساتھ تم نے زیادتی کی یا بھی تم سے غلطی ہو گئی, وہ گم ہو گیا, میں نہیں چاہتا ہے کہ یہ بھی گم ہو جائے. وہ جو بنیامین تھے وہ بالکل چھوٹے تھے اور یوسف علیہ السلام سے ان کی شباہت تھی. یوسف علیہ السلام انہیں دیکھ کر ان کے والد یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے, ہے نا, تو اس لیے وہ ان کے قریبی لخت جگر تھے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا, روئے پلائے, تو جب غلہ پورا ہو گیا, تو جب دوسری مرتبہ یہ لوگ روانہ ہوئے تو انہوں نے والد صاحب سے خوب اصرار کیا, جھگڑ کر والد صاحب سے انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ کیا. تو جب نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں, اور بادشاہ کی کرم فرمانیاں ہیں, بادشاہ ان سے گفتگو کرتا ہے تو معمولی چیز نہیں ہے نا, اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ لاؤ تو لانا پڑے گا. اب ہو سکتا ہے کہ جب یہ جائیں اور یہ 10 کی تعداد میں جائیں, 11واں آدمی نہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ غصے میں آ جائے اور کہے کہ بھائی ہم نے جو کہا تم نے نہیں کیا, تو مشکلات ہیں. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لے جاؤ, لیکن یاد رکھنا اس کی پوری ذمہ داری تم پر ہے, اور تمہیں میرے سامنے قسم اٹھانا پڑے گا. قسم کھا کر کہو کہ اسے واپس لائیں گے, قسم کھا کر کہو کہ ہم اسے واپس لائیں گے. ہاں, اگر ایسی چیز ہو جائے جو ہماری طاقت سے باہر ہے تو الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. جب تک تمہاری طاقت ہے, تمہارا کنٹرول ہے, تو تم قسم اٹھاؤ کہ بچے کو واپس لائیں گے, اس آدمی کو, اس میرے لڑکے کو واپس لائیں گے. تو سبوں نے مل کے قسم دیا کہ ہم ضرور بنیامین کو واپس لائیں گے, آپ ہمارے ساتھ چلنے دیجیے. تو جب یہ جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے لڑکو, تم ماشاء اللہ تبارک اللہ تمہاری تعداد 11 کی ہے, اور تم سب حسین مکھ ہو, یعنی معمولی لوگ نہیں ہو, تم انبیاء کے فرزند ہو. تو میری خواہش یہ ہے کہ تم جب جاؤ تو تم الگ الگ چلنا, شہر میں داخل ہو تو الگ الگ داخل ہونا, کیونکہ لوگوں کی نظر بڑی بری ہوتی ہے, تاکہ تم پر لوگوں کی نظر نہ پڑے, ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یعقوب نے اس لیے کہا کہ جب تم الگ الگ جاؤ گے تو ہر آدمی اپنے اپنے لوگوں سے ملے گا, اپنی اپنی جگہ جائے گا, تو یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے, یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے زیادہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں, ہے نا, ان کے جو ہے سرچ میں زیادہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے الگ الگ جاؤ. تو والد صاحب کی بات کو مان کر, یہ سب نیک لوگ تھے, ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی, شیطان نے بہکا دیا تھا, ورنہ یہ بھی بڑے اچھے لوگ تھے. تو والد صاحب کی بات انہوں نے مانگنی, اور یہ لوگ گئے مصر میں داخل ہوئے, اور اس بار ان کے ساتھ بنیامین ہیں. اور جب یہ لوگ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے لوگوں سے بتا دیا کہ دیکھو یہ واپس آئیں, فوراً خبر پہنچنی چاہیے, ہے نا, ان سے ہم الگ ڈیل کرنے والے ہیں. تو جیسے ہی یہ 11 لوگ داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ پھر آ گئے ہیں, چلو یوسف خبر دیتے ہیں. دوڑ کر یوسف علیہ السلام کو خبر دی, تو یوسف علیہ السلام پھر آ گئے, اور آ کر دیکھا کہ اس بار بنیامین بھی ساتھ ہیں. جیسے ہی بنیامین کو دیکھا تو وہ بھائی چارے کی وہ محبت دل میں بھر آئی, صبر نہیں کر پائے. بنیامین سے کہا کہ اس لڑکے سے اس آدمی سے ہم الگ بات کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے بھیجا, تو بنیامین کو الگ لے کر گئے, جا کر کہا کہ اے بنیامین میں یوسف ہوں. تو بنیامین کے پیروں تلے زمین نکل گئی. کہا کہ تم؟ کہا میں یوسف ہوں. کہا کہ کسی کو مت بتاؤ, تم جاؤ ان کے ساتھ ایسے ہی رہو جیسے رہتے تھے, انہیں ہرگز یہ مت بتاؤ کہ میں یوسف ہوں. تو بنیامین ساتھ ان کے پھر شامل ہو گئے, اور وہ لوگ رہے, اور انہیں پھر غلہ دیا گیا, سب کو غلہ دیا گیا. اور جب یہ لوگ جا رہے تھے, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا جو ناپ ہے جس سے ہم غلہ ناپ کر ڈالتے ہیں, اس ناپ کو بنیامین کے غلے میں ٹھونس دو, ہم سے کچھ کام ہے ان سے لینے کا. ان لوگوں نے ٹھونس دیا, اور اس کے بعد جیسے وہ لوگ چلے گئے, یوسف نے کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلاؤ, کہو ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو, تم لوگ تو چور ہو. تو قافلے والے اس میں ہے کون؟ انبیاء کی اولاد ہیں. سب گھبرا گئے اور واپس آ کر کہا کہ اے بادشاہ, اے جہاں پناہ, ہم چور نہیں ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تو پھر ہمارا ناپ گما ہوا ہے, کس نے اٹھا لیا؟ آپ ہی لوگ تھے. تو پھر ان کی جو ہے سامان کی تلاشی لی جائے. تو لوگ اترے, سب کے سامان کو کھول کر دیکھا. جب بنیامین کے سامان کو کھولا گیا تو اس میں وہ ناپ ملا.
تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے دین میں اگر ایسا ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ تو سبوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اگر چور پکڑا جائے تو جس کا مال چور نے چرایا ہے وہ یہ چور اس کا غلام بن جاتا ہے، یہ چور اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو جب یہ آدمی نے چوری کی ہے تو یہ ہمارا غلام بن گیا، اسے چھوڑو اب تم 10 لوگ نکلو، اسے چھوڑو اب تم 10 لوگ نکلو۔ اب یہاں پر اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ اصل میں ایک سازش تھی، ہے نا، یہ اصل میں ایک سازش تھی، انہوں نے چورایا نہیں، ان کے غلے میں اس ناپ کو ٹھونسا گیا ہے، ایک تو سازش تھی۔ اب فوراً یہ سوال پیدا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اتنے نیک آدمی، اتنے نیک بخت نبی آدمی اور رسول آدمی، ان سے ایک ایسی غلطی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اللہ نے کہا کہ وہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ سازش کی ہے، ہم نے یہ سازش کی ہے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے بتایا تھا کیسے کریں۔ اب کون کیا کہے گا؟ دنیا میں کوئی ہے کہے گا کہ بھائی اللہ، اب کوئی صاحب کے زبانیں بند، خلاص ہم نے اس کی ذمہ داری لی، ہم نے یوسف کو بتایا کہ وہ غلے میں ناپ کو ڈالیں، تو ڈال دیا انہوں نے، بس۔ اب یہاں پر کوئی گنجائش نہیں پیدا ہوتی کہ کہیں کہ یوسف علیہ السلام سے کیسے یہ سازش ہو سکتی ہے، یہ ان کے لیے زیبا نہیں دے سکتا، یہ بیکار باتوں کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی۔ تو ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کو چھوڑو اب تم 10 لوگ نکلو، یہ تو اس نے تو چوری کی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بنیامین ہے، ان لوگوں نے قسم اٹھائی، والد صاحب سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا لانے کے لیے، اب اسے چھوڑ کر کیسے واپس جائیں گے؟ تو سبوں نے مل کے خوب رویا، سبوں نے کہا کہ ہرگز ایسا مت کیجئے، ہمیں سے کسی ایک کو اٹھا لیجئے، اس آدمی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ تو غلطی ہو جائے گی، یہ تو غلطی ہو جائے گی کہ ایک چور ہے اور دوسروں کو پکڑا جائے، کسی نے غلطی کی اور کسی کو سزا دی جائے، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے، جو چور ہے اسی کو سزا ملے گی، ہم اسے بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو سبوں نے مل کے بہت کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام ٹھس سے مس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جو بڑے تھے، جن کا نام روبین تھا، ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام روبین تھا، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو میں آ نہیں سکتا، میں والد صاحب کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، یہ کیسی بڑی غلطی ہو گئی۔ اچھا، یہ کہنے سے پہلے ان لوگوں نے سب مل کر کہا ان سرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے کب چوری کی تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مورخین نے بہترین انداز سے لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو وہ اپنے والد کے پھوپھی اسحاق علیہ السلام کی بہن انہیں بہت چاہتی تھی، ان کے بھی تو یہ نواسے ہوتے ہیں نا، ہے نا، ان کے بھی تو پوترے ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت چاہتی تھی، انہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ کیا کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا، یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں انہوں نے اپنی کمر پٹی ڈال دی تھی۔ اب لوگوں نے تلاش کی تو کمر پٹی نہیں ملی، تو یوسف کے ہاں کمر پٹی ملی، تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس رہنے دیں، میں انہیں بہت چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے بہانہ بنا کر انہوں نے یوسف کو اپنے پاس ایک مدت کے لیے رکھ لیا تھا۔ تو یہ ان کے بھائی اب یاد کر رہے ہیں، یعنی دیکھیے پرانا واقعہ انہیں یاد آ رہا ہے، سامنے یوسف بیٹھا ہوا ہے یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو روب دبدبا اور جس شان سے یوسف علیہ السلام تھے، ان کے ہوش و ان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، پتا چلا کہ یہ ان کا بھائی ہو سکتا ہے، یہ تصور سے ان کے بہت دور تھا۔ پرانا واقعہ یاد ہے لیکن یوسف علیہ السلام کا چہرہ یاد نہیں ہے نا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت لگایا گیا تھا کہ یوسف نے ان کی کمر پٹی چرا لی ہے، اس لیے وہ پھوپھی کے پاس رہے گا۔ ایک دوسرا، یوسف علیہ السلام کا ایک اچھا طریقہ تھا کہ جب بھی گھر کے پاس کوئی فقیر آتا تو سیدھے گھر میں جاتے، چولہا خانے میں جاتے اور جو بھی ادھر ہوتا لا کے غریب کو دے دیتے تھے۔ کھانے کے لیے چیز رکھی ہوئی تو سمیٹ کے لا کے، بچپن ہی سے ان کی عادت تھی کہ لوگوں کو دیں، ہے نا، جو آدمی بڑا ہو کر جو بنتا ہے وہ بچپن سے ہی اس کے اندر وہ آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ جاتے تھے اور سب کچھ جو بھی تھا غریبوں کو دے دیتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یوسف نے چپ کے کھا لیا، بھائی لوگ یہ کہتے تھے کہ یوسف نے چھپ کے پورا کھا لیا ہے۔ تو یہ تہمتیں ان سے پہلے بھی لگائی جاتی تھی، تو بالکل اس بات کو یہاں پر یہ لوگ یاد کر رہے ہیں، ان سرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا،
یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانا، تم لوگ کتنی غلط بات کہہ رہے ہو. یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا تھا. اور اس کے بعد یہ جو پہلے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے واپس نہیں آیا جائے گا، میں مصری میں رہتا ہوں، جاؤ تم لوگ والد صاحب سے کہو کہ ہمارے بڑے بھائی وہاں ہیں، وہ بنیامین کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور بنیامین کے ساتھ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. بڑے بھائی چونکہ قسم انہوں نے دی تھی، پوری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. تو یہ باقی کے 9 لوگ گئے اور انہوں نے جا کے یعقوب سے کہا. تو یعقوب علیہ السلام پہلے سے یوسف علیہ السلام کی غم میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے 2 آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کے دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. اتنا غم ہوا. اب اوپر سے غم کہ بنیامین بھی پھنس گئے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام آپے سے باہر ہو گئے، لیکن نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں. انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ تم جو کہتے ہو اس پر اللہ ہی گواہ دے سکتا ہے. اور وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ. اور اس کے بعد ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ ابا جان اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس قافلے والوں سے پوچھو کہ تمہارے لڑکے نے کیا کیا. تمہارے لڑکے نے جو کیا ان قافلے والوں سے پوچھو. جن لوگوں کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہماری بستی سے جو لوگ گئے تھے وہ سب ادھر تھے. بادشاہ کے سامنے جو کچھ بھی ہوا سبوں نے مشاہدہ کیا. سبوں سے آپ پوچھیں کہ تمہارے لڑکے نے کیا کیا. تو یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پر یقین ہو گیا کہ واقعہ سچ ہے، اور یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد کہا کہ اے لڑکو جاؤ، جا کے کوشش کرو، کیوں ادھر بیٹھے ہو، جاؤ بادشاہ کے پاس جا کے کوشش کرو تاکہ سب واپس آئے. کون؟ یوسف، بنیامین، روبن، یہ سب واپس آئیں. یہ میری التجا ہے، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں. تو پھر یہ 9 لڑکے اپنے جانے کی تیاری کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو یوسف ہوں میں کب کہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد یعقوب اور یہ پورا قافلہ مصر میں کیسے سیٹل ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے. یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں تو اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں، دین کی باتیں، اچھی باتیں انہیں بھی سنانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کیا بتائی. یہاں پر تو حل یوسف علیہ السلام نے دی تھی، خواب کی تعبیر تو یوسف علیہ السلام نے نہیں بتائی. لیکن اس حل سے مفسرین نے خواب کی تعبیر کو نکال لیا. یوسف علیہ السلام نے جو پہلے کہا تھا کہ 7 سال آئیں گے جن میں آپ کو مال جمع کرنا ہے، تو اس سے مراد کون سے 7 گائیں ہیں؟ جو موٹے موٹے گائیاں ہیں. اور اس کے بعد جو دبلے پتلی گائیاں ہیں وہ گائیاں ہیں جو بعد کے 7 سال کی ہیں، جو بالکل قحط سالی پڑی ہوئی ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں، لوگ پریشان ہیں. تو وہ 7 دبلی پتلی گائیاں اصل میں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ 7 سال بھوک پیاس کے ہوں گے، ہے نا. اور یہ 7 سوکھی بالیاں اور 7 ہری بھری بالیاں، یہ 7 سال جو ہری بھرے ہوں گے اور 7 سال جو خوش ہوں گے، اس کی طرف اشارہ ہے نا. یہ خواب کی تعبیر اہل علم نے اس حل کی روشنی میں اسے نکالا. تو یوسف علیہ السلام نے ہی خواب کی تعبیر سنائی. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ یہ 7 سالوں میں یہ جو بھائی فلسطین سے آئے تھے کن سالوں میں آئے؟ جیسے واضح ہے یہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو ضرور سکاڑ کا سال تھا. جو دوسری جو 7 سال ہے جس میں جو ہے قحط سالی عام ہو گئی تھی، ان ایام میں یہ لوگ آئے تھے. چونکہ قحط سالی اتنی دور تک پہنچ گئی کہ آزو بازو کے ملک بھی قحط سالی کے زد میں آ گئے تھے. تو یہ انہی ایام میں آئے تھے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے. تب یوسف علیہ السلام 7 سال ہو گیا، بادشاہ ہو گئے، زبردست ان کا جو ہے اسٹیبلش ہو گئے تھے وہ. اس کے بعد ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.